السلام علیکم ناظرین، پروگرام جواب ہم لیں گے کے ساتھ میاں طارق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہے 22 جمادی الثانی ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جب عالم اسلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا یوم وصال ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات جو ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں وہ پورے کر دیے ہیں، لیکن صدیق کا وہ معاملہ ہے کہ اس کے احسانات جو ہے وہ اللہ ہی جو ہے کہ روز جزا والے دن ادا کریں گے۔ اور دوسری بات، ان کے بارے میں ان کو یار غار کہا جاتا ہے، صدیق کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ وقت اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا۔ وہ ہجرت مدینہ ہو، وہ جنگوں کا زمانہ ہو، ہر دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، ان کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو صدیق کا لقب ملا۔ ان کو جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے جو ان کا تقویٰ تھا، جو ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی تھی، وہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد جس طرح انہوں نے ایک امت کو جس طرح لے کے اب چلے، جس طرح انہوں نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ انہی کا خاصہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کے نام لیوا ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ کل پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا سانحہ، جس طرح مولانا یوسف لدھیانوی سے مفتی نظام الدین شامزئی تک، اور مفتی عتیق الرحمان صاحب سے مفتی عبدالسمیع اور مولانا اسلم شیخوبری تک صاحب، کل جو ایک علماء کے قتل عام کا ایک بہت لمبی فہرست ہے، جس میں ان علماء کرام کا جو پاکستان میں بلکہ پوری عالم اسلام میں ایک معتبر مقام رکھتے تھے، ان علماء کرام کا جس طرح قتل عام پاکستان میں پچھلے 15 سالوں سے ہو رہا ہے، 15-20 سالوں سے، اس میں اگر دیکھا جائے کہ خود بم دھماکوں میں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بہت سارے اور علماء کرام ہمارے جو ہے شہید ہوئے، لیکن کراچی میں کل جو ایک سانحہ پیش ہوا، وہ شاید پوری قوم بے خبر رہی، یا بے سبب کی جو بے خبری تھی اس کی وجہ کیا ہوتی کہ علامہ اسلم شیخوپوری صاحب، جن کا کسی فرقہ واریت یا کسی فرقہ وارانہ طبقے یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مفسر قرآن تھے، اور جن کا صرف اور صرف قرآن کی حوالے سے وہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اسلام کے نام پر یکجا اور متحد کرنا چاہتے تھے، وہ جو پورے عالم اسلام کا درد رکھنے والے تھے، جو مسلمانوں کی ہر طرح کی مصائب، مشکلات، تکلیفوں کے درد رکھتے تھے، ان کو کل شہید کر دیا گیا درس دے کر۔ وہی ان کا جو روٹین کا کام تھا، یعنی کہ درس قرآن، جو درس قرآن.com کے نام سے ایک ان کی ویب سائٹ بھی تھی، اسی کے تحت ایک ماہانہ جو تھا درس دے کر نکلے ہیں کہ ظالموں نے، بدبختوں نے ان کو شہید کر دیا۔ میں پرسنلی ذاتی طور پر کل سے ان بدبختوں کے لیے صرف بد دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تاکہ جو اس طرح کے علم کے مینار، علم کے روشنی کے مینار جو ہیں، جو اسلام کے بڑے مبلغ ہیں، ان کو اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ ناظرین، یہ اسلم شیخوپوری صاحب کا جو قتل ہے، کیا یہ فرقہ وارانہ سازش ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جن محترم شخصیات کو دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آج ہمیں وقت دیا کراچی میں کہ آج یہ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید امین شاہ صاحب، عالم دین بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ محمود الحسن صاحب ہیں، عالم دین ہیں اور داماد ہیں مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو ابتسام الہی ظہیر صاحب، چونکہ آج کا دن جو ہے اس حوالے سے بات کروں گا کہ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، کیا کہیں گے کہ جس طرح کی حکومت انہوں نے قائم کی تھی، ایک جس طرح کی بنیاد اسلامی سلطنت کی انہوں نے رکھی تھی، آج کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ملک میں ان کا سسٹم، ان کا نظام رائج نہیں کر سکتے؟ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ انبیاء رسول اللہ کے بعد سب سے بلند مقام جو ہے وہ صدیقین کا مقام ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے امت مسلمہ کے اندر ایک منفرد ہستی ہیں کہ جو شہداء سے بلند مقام کا اور فائز ہوئے، اللہ نے ان کو نبیوں کے بعد منصب صدیقیت عطا کیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی کہی، خیر الحلائق بعد نبی اللہ، کہ اللہ کے نبیوں کے بعد جمی مخلوقات میں سے حضرت ابوبکر کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا ان کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کرنے، چلانے کی صلاحیتیں بھی عطا کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد بحران ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بحرانوں پہ قابو پایا، میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی حکمران کے لیے اس کے اندر انتہائی روشن مثال ان کی شخصیت میں موجود ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زمام کار کو یا اقتدار کی مسند پر متمکن ہوتے ہیں تو وہ ایسا دور پورا شعب ہے جس میں لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد اسلام کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے بعد تل چکے تھے، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ مسلمان اپنے اس اجتماعی قائد سے آج محروم ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو اس کمزوری اور نازک وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ہم ان کے اوپر اپنا جو ہے نا اثر قائم کر لیں۔ چنانچہ بہت سے مسلمان جو ابھی دل سے مسلمان نہیں تھے ہوئے، انہوں نے غیروں کی تحریص و ترغیب کے اوپر جو ہے کہیں تو انہوں نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور کئی قبائل ارتداد بہت پھیل گیا۔ اسی طرح ختم نبوت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کی قیادت کے اندر منظر عام کے اوپر آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں حکمران تھے جس وقت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی قیادت میں حضرت رسول اللہ کے لشکر کو بھی روانہ فرمانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت بڑے چیلنجز تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح ان چیلنجز کا مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ انہی کی ایک شخصیت کا حصہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کا مالک آدمی بھی ایک موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ منکرین جو زکوٰۃ ہے ان کے خلاف جو ہے نا کچھ تھوڑا کمپرومائز اس لیے کریں کہ ابھی اسلامی سلطنت شاید چیلنج کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بڑی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ عمر تم تو زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اور اگرچہ تمہاری بہادری مسلم ہے لیکن اس وقت یہ جو سستی کا مظاہرہ کیوں یا تساہل کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ یعنی حضرت عمر جیسے فولادی اصحاب کے مالک کو بھی ایک مرتبہ وہ جھنجھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح فتنوں کے اوپر قابو پاتے ہیں کہ ایک طرف تو مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوسرا منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تیسرا ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے مدینہ کے مرکز کو بھی انہی خطوط کے اوپر سوار کرنے کی جستجو کر رہے ہیں جن خطوط اور نہج کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو کہ بظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میں ایک اجتہادی کام تھا کہ تدوین قرآن کے مسئلے کے اندر وہ ایک اجتہاد فرماتے ہیں اور اجتہاد کو پھر پوری سختی کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کا جو علمی اور فکری اثاثہ سب سے بڑا جس سے ان کو تمام کے تمام لا فارمولیشن بھی ہوتی ہے اور سوسائٹی کے تمام معاملات بھی چلتے ہیں، اس ایک ڈاکومنٹ کو باقاعدہ طور پہ ایک ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر ایک بک فارم کے اندر جو ہے نا لے کے آنے کا بھی ایک تہیہ فرماتے ہیں، اور جو صحیفوں کی شکل کے اندر جو موجود تھا اس کو مجتمع کر کے میں یہ تو ہوگی صدیق اکبر کی، تو اگر ہم شروع کریں گے تو 10 دن بولتے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جو مسائل ہے جن مشکلات کا شکار پاکستان ہے اس پر کیسے کنٹرول دیکھیں جی بنیادی طور پر بات اگر ہمارے حکمران حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کریں تو جہاں پہ ان کو طوائف الملوکی کے اوپر قابو پانے کے اندر آسانی ہوتی ہیں، وہاں پر بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ان کے اندر ایک بڑی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہمارے مقابلے میں امریکہ جیسی سپر پاور موجود ہے تو حضرت صدیق کا مقابلہ بھی روم اور ایران جیسی سپر طاقتوں کے ساتھ تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اسلامی سلطنت میں ان کی انفلٹریشن کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نیٹو سپلائی کے چاہے مسائل ہوں، چاہے طوائف الملکی کے مسائل ہوں، چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہو، ان کے اوپر قابو پانے کے لیے نہ صرف یہ کہ حضرت صدیق کی استقامت رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سیدنا صدیق کا جو ڈیسیژن پاور ہے اس ڈیسیژن پاور کو بھی آج امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سید امین شاہ صاحب سے ایک چیز پوچھ لیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جس طرح کی شورشیں یا جس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ان کو کنٹرول کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آج جن مسائل کا پاکستان شکار ہے کیا ہمارے حکمران ان سے کچھ معاونت یا ان سے کوئی رہنمائی حاصل کر کے پاکستان کے مسائل کے پر قابو پا سکتے ہیں اور ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میاں صاحب، علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی جی اور وہ تمام چیزیں سامنے لائے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس وقت جو بحرانی کیفیت تھی کس طرح اس کا مقابلہ کیا، ارتدادی سرگرمیوں کا کیسے مقابلہ کیا۔ جہاں تک آج کے موجودہ حالات کی بات ہے اس زمن میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی برٹش میں عمر لا چل رہا ہے، خلفائے راشدین کی بنائی ہوئی کئی چیزیں جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں پورے یورپ میں وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایون کہ آپ کو پڑوسی ملک میں جب گاندھی پہلی دفعہ مخاطب ہوا تو اس نے بھی ان کو پارلیمنٹ میں اس نے کہا کہ جی صدیق لا اور عمر لا کو جو ہے آپ اس کی پیروی کریں اگر آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کیا کہیں گے سیدنا صدیق اکبر کی جو حکومت تھی جو بہت کم عرصہ رہی لیکن انہوں نے جس طرح ایک مضبوط حکومت جو ہے چھوڑی اپنے بعد، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟